جب ہم درمیان سورت سے پڑھنا شروع کر رہے تو وہاں پہ چونکہ اعوذ باللہ کا محل ہے، کیونکہ اعوذ باللہ کا محل ہی شروع قرأت ہے، اس لیے اعوذ باللہ کا محل ہے، لیکن بسم اللہ کا محل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بسم اللہ کا محل ہے ابتدائے سورت، یعنی بسم اللہ جو پڑھنے کی جگہ ہے، جہاں بسم اللہ پڑھنا ہے، اصل میں وہ ابتدائے سورت ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے بسم اللہ وہاں پڑھنا ہے، دوسری جگہ نہیں پڑھنا ہے، ایسا کیسے؟ تو اصل میں شروع سورت میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے، لیکن درمیان سورت میں واجب نہیں ہے۔ درمیان سورت میں برکت کے واسطے ہم پڑھتے ہیں، پڑھنا تو ہے لیکن برکت کے واسطے پڑھتے ہیں۔ تو بات یہ چل رہی ہے، تو درمیان صورت میں بسم اللہ کا محل نہیں ہے، برکتاً جائز ہے۔ اس کے واسطے جب ہم بسم اللہ وہاں پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھنے کی صورت میں اعوذ باللہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے کی صورت میں درمیان صورت کے اندر 4 طریقے یہاں بھی نکلتے، لیکن یہاں 2 جائز ہے، 2 غیر جائز ہے، یعنی یہ سمجھے کہ یہاں 2 ہی طریقے نکلتے ہیں جائز والے پڑھنے کے، جو ابھی آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے سنایا، 2 جائز 2 غیر جائز، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے کی صورت میں یہ باتیں ہیں، لیکن اگر بسم اللہ ہم نہیں پڑھیں گے، درمیان صورت سے جب شروع کریں تو بسم اللہ برکت کے واسطے پڑھتے، لیکن اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تب کیا کرنا پڑے گا؟ صرف اعوذ باللہ اور درمیان صورت ہے، تب کیا کرنا ہے؟ تب کس طریقے سے پڑھیں گے وہ میں بتاؤں گا ابھی۔ تو اگر آپ درمیان قرأت میں یعنی قرأت کے شروعات میں درمیان صورت میں جب آپ پڑھنا شروع کر رہے درمیان صورت سے، تو وہاں پہ اعوذ باللہ پڑھ رہے، بسم اللہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں اعوذ باللہ کو ملا کے پڑھیں گے یا الگ کر کے پڑھیں گے؟ کیا طریقہ ہے؟ تو اعوذ باللہ کو الگ کر کے پڑھیں گے، یہ تو سب سے بہتر ہے۔ اعوذ باللہ الگ اور درمیان صورت جیسے کہ سیقول السفہاء الگ، یہ طریقہ ہر جگہ درست ہے اور بہتر بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اعوذ باللہ کو ملا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اعوذ باللہ کو ملانے کے لیے شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام یا کوئی صفاتی نام یا ضمیر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نہ ہو تو ہم ملا کر کے اعوذ باللہ کو پڑھ سکتے۔ اچھا، یہ ایسا کیوں کہا گیا کہ اعوذ باللہ کو ملانے کے لیے شرط ہے کہ اللہ کا نام یا صفاتی نام یا ضمیر نہ ہو تب پڑھیں گے؟ ایسا کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم جو ہے یہ شیطان کی صفت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ رجیم کا مطلب ہوتا ہے مردود، شیطان مردود سے، جو بارگاہ خداوندی سے رد کیا گیا ہو، بھگا دیا گیا ہو، یہ شیطان کی صفت ہے۔ تو ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے۔ تو ایک رجیم ہے اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو ایک مومن کے لیے یہ کبھی گوارا نہیں ہوگا کہ شیطان کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ملایا جائے، یا اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام کے ساتھ ملایا جائے، یا کوئی ضمیر ہو جو حضور کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہو، یا حضور کے نام ہو ان کے ساتھ ملایا جائے۔ ایک مومن کو کبھی یہ گوارا نہیں ہوگا، چونکہ رجیم شیطان کی ایک دم بیکار صفت ہے۔ بیکار مطلب ایک دم ذلیل والی صفت ہے رجیم، یعنی بھگا دیا گیا ہو، رجیم ذلیل اور مردود، یہ صفت ہے اس کی، شیطان کی۔ اب اس لفظ کے ساتھ جب ہم ملائیں گے، جیسے اگزامپل اگر ہم پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ، تو ایک تو رجیم ہے اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو مطلب شیطان کی صفت کو اور اللہ تعالیٰ کے نام کو ہم ملا دے رہے ہیں، جو کہ ایک مومن کے لیے یہ گوارا نہیں کرتا اور یہ زیبا بھی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس شیطان مردود کے نام کو یا صفت کو ملایا جائے۔
اس لیے ہم اعوذ باللہ کا وصل شرط کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وجہ یہی ہے کہ اعوذ باللہ کو جب ملائیں گے تو شرط یہ رہے گا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام یا صفاتی نام یا کوئی ضمیر نہ ہو یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نہ ہو، ٹھیک ہے، تب ملا سکتے ہیں۔ لیکن اگر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نام یا اللہ تعالیٰ کے نام یا کوئی ضمیر یا صفاتی نام ہوں گے تو اعوذ باللہ کا وصل جائز نہیں ہے، فصل کر کے ہی پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ شروع قرأت درمیان صورت میں، یعنی درمیان صورت میں جب ہم پڑھیں گے تو اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، صرف اعوذ باللہ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ پڑھنے کے دو صورتیں ہی ہیں، یعنی دو ہی طریقے ہیں، ایک ہے وصل ملا دینا، ایک ہے فصل الگ کر دینا۔ یعنی ایک صورت یہ ہے کہ ملا دیجئے، اعوذ باللہ کو درمیان صورت سے ملا دیجئے، اور ایک صورت یہ ہے کہ دونوں کو الگ کر دیجئے۔ تو دونوں کو الگ کر کے پڑھنا یہ تو ہر کنڈیشن میں جائز ہے، ایک دم کلیئر ہے، اس کا کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ لیکن جب ملائیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو ہمیں ایک بات ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ شرط کو یاد رکھنا ہے کہ شروع میں اللہ کا نام، صفاتی نام یا کوئی ضمیر یا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے نام نہ ہو تو ملا سکتے ہیں، اور رہیں گے تو ہم نہیں ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اتنی باتیں کس کو سمجھ میں آئی؟ اگر کسی کو سمجھ میں اچھی طرح آئی ہے تو وہ مجھے اس کو بتائیں بھی، تاکہ دوسرے لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ جائے۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی الحمدللہ۔ ہاں بتائیے، سمجھائیے آپ۔ جی حضرت، اس میں آپ نے ابھی جو بتایا، جو اگر اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو اس میں اعوذ باللہ جب پڑھیں گے تو اگر اس کے ساتھ میں درمیانی صورت میں اگر اللہ کا نام آتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے یا کہیں ضمیر آتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کچھ آیت آتی ہے یا اللہ کے نسبت سے کوئی نام آتا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ ملا کے اعوذ باللہ کو ملا کے پڑھنا ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو وہاں پہ الگ کر کے ہی پڑھنا ہے اعوذ باللہ اور درمیانی صورت کو ہاں، یعنی الگ کر کے ہی پڑھنا ہے، ملانا نہیں ہے۔ الگ کر کے۔ اور اگر شروع میں یہ سب نام نہ ہو تو ملا سکتے۔ اب یہ سب نام کہاں کہاں ہے؟ ہاں، یہ سب نام کہاں کہاں ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں، کچھ جگہوں کی نشاندہی کرتا ہوں۔ جیسے تل کا رسول فضلنا، یہاں پہ ملائیں گے نہیں، کیونکہ تل کا جو ضمیر ہے وہ انبیاء کرام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ان انبیاء کرام میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، تو انبیاء کرام کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے یہاں پہ تل کا رسول میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تل کا رسول یہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، الگ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر آیت الکرسی یعنی اللہ لا الہ، ان کو نہیں ملائیں گے، الگ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پہ اے رسول بتایا گیا ہے، یا ایھا الرسول یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پہ بھی یا جو ہے حضور کی طرف نسبت ہے، اس کی یا کی ضمیر ہے، تو یہاں پہ بھی اعوذ باللہ کو ملا کے نہیں پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے جیسے یا ایھا النبی یہاں پہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ تو اس طریقے سے سورتوں کی یا آیتوں کی پوری لسٹ ہے، یا بہت ساری آیتیں ہیں جہاں ہمیں یہ غور کر کے پڑھنا ہے۔ اتنا تو سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پہ حضور کا نام ہے یا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، تو یہاں پہ اعوذ باللہ کو الگ کر کے پڑھنا ہے۔ تو جب بھی آپ تلاوت کریں گے، خاص کر کے جب تک یہ ابھی پڑھ رہے ہیں آپ، تو جب بھی تلاوت کریں گے تو ان چیزوں کا خیال رکھیے کہ میں جو یہاں پہ کر رہا ہوں، جو طریقہ اختیار کر رہا ہوں، جیسے میں پڑھ رہا ہوں وہ مجھے بتایا گیا ویسے ہی پڑھ رہا ہوں کہ نہیں، وہ سب پہ دھیان دیجیے۔ اللہ کا نام کدھر ہے، حضور کا نام کدھر ہے، یہ سب پہ دھیان دے کر کے پڑھیے، تو اس میں کیا ہوگا، غور و فکر کریں گے تو یہ باتیں جو ہیں آپ کے ذہن میں بھی اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گی، ٹھیک ہے۔
جی انشاءاللہ. حضرت تو یہ ہاں بولیے ضمیر کیا چیز تھوڑا سا واضح کر دیں نا. ضمیر کہتے ہیں کہ ایسا اسم جو جس کی نسبت کسی کی طرف ہو اس کو ضمیر کہتے ہیں. جیسے اردو میں ضمیر کیا ہے؟ یہ وہ اس ان اس اس یہ سب ضمیر ہے. جیسے آپ ان کو جیسے اگزامپل میں آج کوئی نہیں آیا ہے، کون نہیں آیا اس کا نام بتائیے. آج اس کا نام یاد ہے جو نہیں آئے؟ قربان نوری. ہاں قربان نوری آئے. ہاں تو قربان نوری ایگزامپل. ہاں تو قربان نوری نہیں آئے تو ہم اپنی کلاس میں بات کر رہے ہیں ابھی، ہے نا، کہ ارے وہ قربان نوری آئے نہیں. تو ایک نے کہا حضرت اس کے ساتھ ایسا ہوا، یا حضرت وہ وہاں گئے ہیں، وہ ادھر گئے ہیں، وہ ایسا ہے، یعنی وہ بیزی ہیں، وہ کام پہ گئے ہیں. تو پہلے تو ہم نے قربان نوری پوچھا آپ سے نا، قربان نوری کہاں ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ حضرت وہ وہاں گئے ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہے، یا وہ بیزی ہیں، یا وہ کہیں اور گئے ہیں، آفس میں ہیں، آ نہیں پائے، یا ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے. تو یہاں پہ میں نے ایک بار نام لیا، لیکن آپ نے نام نہیں لیا، آپ نے وہ اس طریقے سے ان کو مخاطب کیا. تو یہی سب ضمیر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی جی سمجھے ضمیر کا مطلب؟ جی جزاک اللہ. تو یہی سب ضمیر ہے جو آپ ان کو مخاطب کر رہے ہیں. وہ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نام محمد، احمد، اس طریقے سے بہت سارے نام حضور کے. لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. تو مزمل تو بعد میں آ رہا ہے، اس سے پہلے یا کے ذریعے مخاطب کیا جا رہا ہے، یعنی حضور کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے رسول، اے نبی، اس طریقے سے. تو یہ جو یا سب ہے نا، یہ ضمیر ہے جو حضور کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ عربی ضمیر ہے، اور میں نے جو اگزامپل دیا وہ اردو میں آپ کو سمجھایا تھا کہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. سمجھ میں آیا نا ضمیر؟ جی جی حضرت. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو ابھی درمیان صورت یعنی شروع کے درمیان صورت ہی کی بات میں نے بتائی کہ بسم اللہ پڑھیں گے تو کتنی صورت نکلتی ہے، اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو اعوذ باللہ ہی پڑھیں گے. تو اعوذ باللہ کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں. کن ہے وہ ابھی زیادہ پڑھاؤں گا نہیں، بس تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو سمجھنا، دماغ میں بیٹھانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایگزام کے ٹائم اکثر ایگزام لینے والے اسی میں بچے کو پھنساتے، مطلب اسی میں سوالات کرتے، اسی میں سب اٹکتے. تو اس کو میں تھوڑا تھوڑا اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. تو آج بھی شروع قرات درمیانی صورت میں ہی اعوذ باللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے تب کتنی صورت نکلتی. اور بسم اللہ چونکہ برکت کے لیے پڑھ رہے تھے، تو اگر ہم نہیں پڑھنا چاہتے تب کتنی صورت نکلتی ہے. یہ دونوں آپ کو کل بتانا ہے. ریکارڈنگ سن کر کے اچھے سے ذہن میں بیٹھا لیجئے اور یاد کر کے کل سنائیے. ٹھیک ہے. کل نہیں، سوری، منڈے کو سنائیے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اوکے چلیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. ناؤ یو کین شیئر کنٹینٹس. چلو ابھی آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آ گئی آپ لوگوں کے پاس. جی جی یہاں ہے
قیامت کا بیان نیچے کے حصے میں فرماتے ہیں سوال قیامت کسے کہتے ہیں؟ اچھا، قیامت کے تعلق سے جو ہے نا ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم سب کو بتائیں، بلکہ میں تو ابھی مسجد میں ہوں، مکتب کے بچوں کو بتاتا ہوں قیامت کیا چیز ہے، قیامت کے احوال کیا ہوں گے، اس وقت نبی علیہ السلام کی شان کیا ہوگی، اس طرح کی پوری تمام باتیں۔ تو آپ لوگ بھی جو ہے نا جہاں کہیں بھی مکتب سے جڑے ہیں یا مسجد وغیرہ سے، تو بچوں کے درمیان اس طرح کی چیزیں پیدا۔ سوال قیامت کسے کہتے ہیں؟ جواب قیامت اس دن کو کہتے ہیں جس دم یا جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور سینج کی شکل کی ایک چیز ہے جس کی آواز سن کر سب آدمی اور تمام جانور مر جائیں گے، زمین، آسمان، چاند، سورج، دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا اور اسرافیل علیہ السلام جائیں گے۔ یہ واقعہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ جمعہ کے دن ہوگا۔ سوال قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کیجیے۔ جواب جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، حرام کاموں کو لوگ کھلا کرنے لگے، ماں باپ کو تکلیف دیں اور غیروں سے میل جول رکھیں، امانت میں خیانت کریں، زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا گزرے، دنیا حاصل کرنے کے لیے علم دین پڑھایا جائے، ناچ گانے کا رواج زیادہ ہو جائے، بدکار لوگ قوم کے پیشوا اور لیڈر ہو جائیں، چرواہے وغیرہ کم درجے کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگیں، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی۔ یہاں بلڈنگوں سے مراد جو ہے عمارت اور مبنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہوگا، وہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہوگا جیسا کہ آج کے زمانے میں بڑی بڑی ٹاوریں ہوتی ہیں، بلکہ عمارت حضور نے مراد دیا ہے، اور عمارت میں تمام چیزیں آ گئی۔ ٹھیک ہے۔ سوال جو شخص قیامت کا انکار کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب قیامت قائم ہونا حق ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو حالانکہ یہ سب بات تو آسان ہے، اور تقدیر کی جو بحث ہے تھوڑی سی لمبی ہے۔ اسی وجہ سے اس کو یہیں رہنے دیتے ہیں۔ نہیں، تقدیر کی بحث چھوٹی ہے، زیادہ لمبی نہیں ہے، پڑھ ہی لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال تقدیر کسے کہتے ہیں؟ جواب دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور بندے جو کچھ بھلائی برائی کرتے ہیں، خدا تعالیٰ نے اسے اپنے علم کے موافق پہلے ہی لکھ دیا، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ سوال کیا اللہ تعالیٰ نے جیسا ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے ہمیں مجبوراً ویسا کرنا پڑتا ہے؟ جواب نہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسا ہماری تقدیر میں لکھ دیا نہیں، اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے ہمیں مجبوراً ویسا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے ویسا لکھا۔ اگر کسی تقدیر میں برائی لکھی تو اس لیے کہ وہ برائی کرنے والا اول ما جابش لي ما بيفهموش انت تستنى ثم وانت قلت له ده ايه ولا في كده ریاض بھائی اپنا مائک بند کرو۔ کیا چل رہا ہے؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ چلیں سنیں۔ ہاں، کسی نے ہینڈ ریز کیا۔ سید سراج صاحب آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، ہاتھ اٹھایا آپ نے۔ وعلیکم السلام۔ جی سبق سنانے کے لیے اس وقت میں تھوڑا سا کچھ اور اس میں تھا، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکا، تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ اگر آپ کہیں تو سبق سنا دو۔ نہیں رہنے دیجیے، اب ہو گیا، ابھی اب تھوڑی دیر بعد اب کل سنا جی نہیں تو بلکہ پیر پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سنائیے، سنیے۔ فرماتے ہیں اگر کسی کی تقدیر میں برائی لکھی تو اس لیے کہ وہ برائی کرنے والا تھا، اگر وہ بھلائی کرنے والا ہوتا تو خدا تعالیٰ اس کی تقدیر پر بھلائی لکھتا۔
خلاصہ یہ کہ خدا تعالیٰ کے لکھ دینے سے بندہ کسی کام کے کرنے پر مجبور نہیں ہے. تقدیر حق ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ اور بد مذہب ہے. اس سلسلے میں تھوڑا سا جو ہے نا میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات تقدیر کے بارے میں یاد رکھیے کہ تقدیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں برائی اور اچھائی لکھی. یعنی اگر وہ اپنی زندگی میں جو کچھ کرنے والا تمام چیزوں کو اللہ نے لکھ دیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے، چاہے کسی بھی قسم کا گناہ ہو اور چاہے اس گناہ کی سزا دنیا میں پائے یا آخرت میں پائے، جو کچھ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیز کو تو لکھ دیا ہے. تو جب اللہ نے لکھ دیا ہے تمام چیزوں کو، تو اس میں اس بندے کی کیا غلطی ہے؟ اس کی تقدیر ہے. تو اب جواب یہ ہے کہ تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے مجبور محض ہے. تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے دنیا میں اس کی خصلت کیسی ہونے والی ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، آپشن دیا دنیا میں. ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کی زندگی میں برائی لکھی تو اب وہ اس کو مجبور محض بنا دیا، بلکہ اختیار دیا کہ عقل اور نفسانیت، خواہشات نفسانی شہوت دے کے بھیج بھی رہا ہوں، لیکن ساتھ میں عقل بھی دے رہا ہوں کہ تم اپنے عقل کا استعمال کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. یہی تو ہے کرائٹیریا کہ انسان اگرچہ برائی کا مجسمہ ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، اس کے باوجود اپنے آپ کو رب کے احکام کی طرف پھیرے. یہی امتحان اس کو کامیابی دلائے گا اور آخرت میں اس کو جو ہے بہترین پھل عطا فرمائے گا. تو بات یہ ہے کہ تقدیر کے لکھ دینے سے کوئی انسان برے محض نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو دنیا میں اختیار کیا ہے. اور اس لیے میں قرآن پاک کی آیتیں بھی موجود ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تقدیر کی بحث ایسی بحث ہے کہ جس میں انسان کو زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے کہ یا اللہ تو نے میری تقدیر پر جو کچھ لکھ دیا ہے میں اس پر راضی ہوں. کیا میں اس پر راضی ہوں؟ بس یہ ہے کہ میں بھلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اگر مجھ سے کوئی برائی ہو گئی تو میں اس کو اپنے نفس کی، اپنے جو ہے جان کی کمی سمجھوں گا، لیکن اگر کوئی اچھا کام میں نے کیا تو اس کو تیری طرف منسوخ کروں گا کہ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کے نبی کا کرم ہے. اور یہ اس چیز کا سبب ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن پاک سے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے وما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے، کوئی بھلائی تمہیں جو ہے تم کوئی بھلائی کرتے ہو تو یہ اللہ کی طرف سے. ما اصابکم من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی یعنی کچھ تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس چیز کو تم اپنے نفس کا کیا سمجھو؟ خامیازہ سمجھو یا اپنی طرف سے سمجھو. اس کو خدا کی طرف منسوخ نہیں کرنا چاہیے. ایک تو بات قرآن پاک کی آیت سے. تیسری بات یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ تقدیر اگر لکھ دیا گیا ہے تو انسان اس کے کرنے پر مجبور ہے، بلکہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں. جس کا کہا جاتا ہے تقدیر کو 3 قسمیں اس کی: قضائے مبرم حقیقی، معلق محض، اور قضائے معلق مشابہ بحقیقی. تو مبرم حقیقی میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، اور معلق میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ تقدیر یعنی کہ انسان کے کچھ ایسے معاملات جو کسی دوسرے چیز پر معلق ہوتے ہیں، اور بیچ والی جو چیز ہے کہ وہ مبرم تو ہے لیکن معلق تو ہے لیکن مشابہ ہے مبرم، یعنی کسی حقوق تو ہے لیکن وہ مشابہ ہے مبرم کے، یعنی وہ ٹلے گا نہیں. تو اس سلسلے میں اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی ڈیٹیل چاہیے تو بہار شریعت میں ڈیٹیل موجود ہے. فی الحال اتنا یاد رکھیے، کتنا 3 باتیں یاد رکھیے کہ تقدیر لکھ دینے سے کوئی انسان مجبور محض نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی اور اسے دنیا میں اختیار دیا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر کے بحث میں پڑھنے سے منع فرمایا، لہذا انسانوں کو اس سے بچنا چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں.
तीनों किस्मों की डिटेल जो है अलग अलग है। तो जब तक इंसान इन 3 बातों को नहीं समझेगा, उसको तकदीर के हवाले से गुफ्तगू भी नहीं करना चाहिए, उसको मसाइल भी समझ आएंगे नहीं। बात समझ में आ गई? तो जी हजरत। आज है, जी हाँ, जी आज हजरत। क्लास को यही रहने दीजिए। अगर आप लोग कुछ बात पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, फरमाएं।